لیکن چاہے 12 بجا تھا، وقت تو گھڑی بھی نہیں تھی، تو 12 بجا تھا کہ 1 بجا تھا، لیکن وہ 4 لیسن میں نے اپنی زندگی میں یاد کر لیا. پھر وہ پہلی رات میری زندگی کی تھی جس میں نے جاگا تھا، اور اس کے بعد آج تک وہی رات میری چلی آ رہی ہے جب میں کبھی رات میں جاگنا بند نہیں کیا تب سے لے کر کے. آج 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے الحمدللہ، لیکن وہ راتیں جو پہلی گزری تھی اسی طرح سے جاگتے چلے آئے. لیکن کہا یار اس روشنی تو کم تھی، اس روشنی میں کالک ناک بھر جاتا تھا، صبح اٹھتا تھا تو بہت ساری کالک چھڑکنی پڑتی تھی، منہ دھوتا تھا. لیکن ہوا یہ کہ سوچا کہ یار چلو لالٹین لے لیتے. اب لالٹین کی کہانی یہ ہے کہ لالٹین میرے بابا آدم زمانے کی میرے گھر میں موجود تھی. اس لالٹین کو میں نے نکالا اور وہ سب بیکار ہو چلی تھی، اس کی چمنی بھی نہیں تھی. میں نے اس کو دھلا، صاف کیا، پھر اس میں سے ایک چمنی لگائی، پھر اس سے پڑھنے لگا. تھوڑی سی روشنی بڑھی، اور میرے عزیزو یاد رکھو کہ جب تھوڑا اور ہوش مند ہوا تو میں نے اپنے پڑوسی کے بچے کو ٹیوشن پڑھایا. 15 روپیہ اس نے ٹیوشن فیس، ہمیں وہ سرکاری نوکری میں تھے، 15 روپیہ ٹیوشن فیس انہوں نے ہم کو دیا. پھر ہم نے اسے ایک لیمپ خریدا. لیمپ کون سا؟ وہ جس میں زیادہ روشنی ہوتی ہے. لالٹین میں تو اس پر ڈھکن ہوتا ہے لیکن روشنی بڑی ہوتی ہے جس میں دور تک روشنی جاتی. میں نے کیا خریدا؟ لیمپ خرید لیا. اب اس میں میری زندگی میں روشنی اور بڑھ گئی. اب دل میں تمنا یہ تھی یار کرسی اور میز مل جائے. مجھے پڑھنے کی تمنا تھی تو روز رات میں 11 بجے رات تک چراغ روشن رہتا، لالٹین روشن رہتی، لیمپ. لیکن یار دل میں تھا کہ چراغ تو مل گیا، اب مجھے بیٹھنے کے لیے میں زمین پر بیٹھ کے پڑھتا تھا. اب دل میں تمنا، بچہ آئی، دل میں تمنا جاگی جائے گی کہ صاحب مجھے جو ہے وہ کرسی میز مل جاتی تو کتنا تھا. اور وہ بچوں کو دیکھتا تھا تو مجھے بھی تمنا جاگی. کرسی میز تو موجود تھا لیکن میرے وسائل سے باہر تھا. تو میرے گھر میں گھر کی تعمیر کے لیے کچھ اینٹیں منگائے گئے تھے، ہمارے والدین نے خریدے تھے. ان اینٹوں کو میں نے جمع کیا اور ایک اتنے 2 فٹ میں میں نے کرسی کے لیے اینٹا بچھا دیا، اور سامنے والی جو ٹیبل کا حصہ تھا اس پہ تھوڑا اونچا حصہ بچا دیا، اس کو مٹی سے لیپ دیا، اور پھر میں نے اسے بورا پہ ڈال کر کے اور پھر اس پہ لیپ رکھ دیا. تو وہ میری کرسی بن گئی اور وہ میرا ٹیبل بن گیا. تو الحمدللہ اس پر لگاتار ہائی اسکول، انٹر اور جتنے بھی انٹر کے بعد جب انٹر میں نے کر لیا اس کے بعد ہی وہ میرے گھر میں پول ہو گیا. اور پھر لائٹ آئی. جب لائٹ آئی تو پھر میں لکھنؤ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہو چکا تھا اور پھر میں چھوڑ چکا تھا وہ علاقہ. تو یاد رکھے کہ کوئی چیز آڑے نہیں آتی اگر تم نے ٹھان لیا. اگر آپ کے حوصلے بلند ہیں، ارادے مضبوط ہیں، تو انشاءاللہ العزیز نہ تو یہ کوئی جو ہے وہ پیسے کی بات آئے گی، نہ ہی جو ہے وہ روشنی کی بات آئے گی. تو روشنی جلانا ہے، علم حاصل کرنا ہے، اور اتنا علم حاصل کرنا ہے کہ ہم بلندیوں کو پہنچ جائیں. تو میری پیاری پیاری بچیوں، آج مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ خادم تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور یاد رکھو تمہارا داخلہ امام باڑے میں بھی ہو سکتا ہے. تمہارا داخلہ جتنے بھی گرلز کالجز ہیں، جہاں بھی کبھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، یہ مشکلات ہوتی ہے کہ تم تمام طرح کی علوم حاصل کرو گی، وہ سائنس بھی پڑھو گی، وہ کامرس اور سب چیز پڑھو گی، اور انشاءاللہ ایک بہترین مومنہ بنو گی. اور آپ جب بھی ہماری ضرورت پڑتی ہے، جہاں جس علاقے میں کسی گرلز کالج میں کسی پرنسپل سے پرابلم ہوتی ہے، کہیں بھی جتنا پرابلم ہوتی ہے، تو ہر حال میں آپ مجھ کو یاد کرنا. انشاءاللہ العزیز 12 بجے رات میں خادم آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ملے گا. یہ جو بچے ہیں، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہاں کے جو بچے ہیں وہ آپ ہی کے کالج میں جاتے ہیں کلاس 8 کے بعد میں. تو میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ میری آواز جتنے بھی حضرات سن رہے ہیں، کلاس 6 میں، 7 میں، 8 میں ہمارے یہاں داخلے چل رہے ہیں بوائز کے ہوتے، چونکہ اتفاق سے میرا کالج بوائز کا ہے، اور گرلز کالج بھی جو ہے وہ امام باڑہ مسلم گرلز ہے. یہاں سے لے کر کے ہائر ایجوکیشن تک، یہاں سے لے کر کے فرحان صاحب کو اللہ سلامت رکھے اور ان کو صحت توانائی عطا فرمائے. جہاں بھی کوئی اگر مسلم بچوں کی بات آتی ہے، جتنی بھی ڈگریز کی بات آتی ہے، آج یہ داخلے ہو رہے ہیں، آج وہ داخلے ہو رہے ہیں، سارا اعلان ان کی جانب سے ہوتا ہے اور یہ بتاتے ہیں کہ آؤ داخلہ لے لو. ابھی یونیورسٹی کا داخلہ چل رہا ہے، ابھی ڈگری کالج کا داخلہ چل رہا ہے، ابھی فلاں کا رزلٹ آ گیا ہے. ان کے دل میں اسی قوم کا اتنا درد ہے کہ یہ پورے شہر میں گھوم گھوم کر کے اپنی درد بانٹتے ہیں اور لوگوں کو جوڑتے ہیں اور ایک بڑا مشن لے کر کے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مشن کو کامیابی اور کامرانی
میرے پیارے پیارے بچوں، ابھی تمہیں بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے، تمہیں بھی آ کر کے 6th میں اور 7th میں 8th میں 9th میں 11th میں جہاں بھی داخلے کی ضرورت پڑتی ہے آنا، میں انشاءاللہ اپنے کالج میں ملوں گا، اور جہاں بھی ہمیں آواز ملے گی آپ کے سب لوگ کے پاس نمبر ہے، وہاں سے لے کر کے میرے پاس آئیے گا، انشاءاللہ ہمیں آواز دیجیے گا، ہم ہر طرح سے حاضر ہیں آپ۔ لیکن کوئی بھی بچہ یا بچی جو اس وقت میری آواز سن رہا ہے، میں بڑے بڑے خواب دیکھ رہا ہوں، آپ کے والدین کو بھی چاہیے کہ بڑا بڑا خواب دیکھیں، اور آپ کی بڑے بڑے خواب دیکھنا ہے۔ جب بہت بڑا خواب ہوگا تو پھر وہ خواب وہاں تک پہنچ کر کے کوئی آدمی خواب دیکھے لیکن صبح کو نہ اٹھے، یہ بھی تو بڑی بات ہے۔ لیکن خواب بھی دیکھیے اور اسے پورا کرنے کے لیے صبح میں دروازہ کھول کر کے اس کے لیے نکل پڑی، انشاءاللہ آپ کا خواب بھی کامیابی کو پہنچے گا۔ لیکن آپ کو یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم اپنی تعلیم کو بریک نہیں کریں گے۔ ہماری والدہ چاہیں گی کہ ہم جلدی جلدی، بچی بڑی ہو گئی ہے، اس کو ہم جدا کر دیں، ودا کر دیں، قطعی نہیں۔ اور اگر آپ کے والد بھی چاہتے ہیں، والدہ بھی چاہتے ہیں، تو کوشش کر کے آپ نے والد اور والدہ کا آپ کو ہر حال میں کہنا ماننا ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے۔ اپنے والدین کا بھی کہنا ماننا ہے تو والدین کا بھی کہنا مانیں گے آپ۔ ساتھ ہی ساتھ میں کوئی بھی کام ہو جانے کے بعد بھی آپ کو گریجویشن، پوسٹ گریجویشن اور ہائر ایجوکیشن تعلیم حاصل کرتے چلے جانا ہے، کیونکہ تعلیم کا سلسلہ روزی سے نہیں ہے۔ رزق تو اللہ تعالیٰ یوں ہی اڑ اڑ کے آپ کو رزق دے گا، آپ کو کھانا دے گا، نہ تو آپ کے دادا میں نے کہا بھوکو مرے، نہ آپ کے والد بھوکو مرے، ہر شخص نے جو ہے وہ کھانا پایا ہے، ایسے آپ کو ملے گا۔ لیکن علم ہو جائے گا تو علم کے سراپا ہو جائے، میری دعا ہے۔ اور یہ جو کھوکھلا گولا ہے، جو ڈارکنیس ہے، اس کے اندر ایک روشنی آ جائے، اور وہ روشنی ہمیشہ ہمیشہ جلتی رہے۔ یہ نور الہی پورے معاشرے میں آپ کے جو ہے روشنی سے جگمگاتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔